ایک حاکم تھا، بڑا ظالم قسم کا حاکم تھا. تو اس بزرگ نے اس ظالم حاکم کے سامنے ایک چیز، ایک شریعت کا ایک مسئلہ بڑی ہی دیدہ دلیری کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا. اور وہ شریعت کا مسئلہ اس حاکم وقت کے خلاف تھا. حاکم وقت نے اپنی توہین سمجھی اور اس کے پاداش میں اس بزرگ کو اٹھا کر کے قید میں ڈال دیا. لیکن وہ قید میں رہ کر کے بھی بڑے صبر و شکر کے ساتھ رہے. جب دیکھا کہ قید میں بھی یہ بندہ بڑی بے خوفی کے ساتھ ہے، بڑے امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ہے، تو اس کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوا، بے چینی پیدا ہوئی، اور دشمنی کا جو ہے شعلہ اس کے اندر ابھرا. اور اس نے سوچا دنیا والوں کے سامنے اس شخص کو میں رسوا کر دوں گا تاکہ دنیا والے سمجھے کہ میرے دربار میں آواز اونچی کرنے کا وبال کیا ہے اور اس کا کتنا سخت عذاب ہے. تو اس نے اعلان کر دیا، فلاں تاریخ کو مجمع عام میں ایک بڑے میدان میں جمع کیا اور ایک لوہے کا پنجرہ بڑا سا منگوایا. اس پنجرے میں اس بزرگ کو لا کر کے بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد ایک شیر کو چھوڑ دیا، بھوکے شیر کو. 1 ہفتے تک اس شیر کو بھوکا رکھا گیا اور 1 ہفتے کے بعد اسی بزرگ کے پنجرے میں اسے ڈال دیا گیا. شیر اپنی جگہ سے دوڑا تو بڑی تیزی کے ساتھ، لیکن اس بزرگ کے پاس آیا، ان کا منہ سونگھا، سونگھنے کے بعد جو ہے وہ ان کے قدم پہ بیٹھا اور ان کے قدموں کو چاٹنے لگا. تو اس کے بعد وہ شیر بہت دیر تک بیٹھا رہا اور اس کے بعد شیر اپنے پنجرے میں واپس چلا گیا. دنیا والوں نے یہ دیکھا تو بڑا تعجب ہوا. تو جب وہ بزرگ واپس آئے اور واپس آنے کے بعد جب انہیں آزاد کر دیا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ شیر جس وقت آپ کے قدم چاٹ رہا تھا اس وقت کیا آپ کے اوپر خوف نہیں تھا کہ یہ آپ کے اوپر حملہ کر دے اور اپنے خونی پنجے میں آپ کو دبوچ لے اور زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا تو ذہن اس جانب گیا ہی نہیں تھا. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شیر کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے یا حرام ہے. میں اس مسئلے میں الجھا ہوا تھا کہ یہ جھوٹا مکروہ تحریمی ہے یا حرام ہے. اگر حرام ہوگا تو دھلنا اس کا واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا. مکروہ تحریمی ہوگا تو دھلنا واجب ہو جائے گا، نماز کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ آخر ان کے ذہن میں بات کیوں آئی؟ بات اس لیے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں انہیں زندگی گزارنی تھی. اگر انہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو اسی جھوٹ کے ساتھ اور اسی تھوک کے ساتھ شیر کے وہ نماز پڑھ لیتے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی. تو انہیں خوف اس بات کا تھا کہ میری نماز مکروہ تحریمی نہ ہو جائے، میری نماز کہیں ایسا نہ ہو کہ رائیگاں چلی جائے. تو اللہ کی اطاعت کو رائیگاں جانے کے خوف سے، شیر کے خوف سے بے خوف ہو گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اگر کسی کے دل میں جمع ہو جائے تو پھر دنیا کا کوئی خوف نہیں رہتا ہے.